عقائد کی تیسری قسم وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، دلائل ظنیہ سے ثابت ہو، یعنی دلیل قطعی نہ ہو بلکہ دلیل ظنی ہو۔ ظنی کا معنی یا تو اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے، خبر واحد ہے، یا ثبوت تو اس کا قطعی ہے لیکن اس کا معنی واضح نہیں ہے، کئی معنی کا احتمال ہے، دلالت میں قطعی نہیں ہے، تو اب اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوگا۔ تو چونکہ نص ظنی ہے تو عقیدہ بھی ظنی ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے اور پھر یہ جو دلیل ظنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خبر واحد، یعنی اس خبر کے روات ہر دور میں اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل ناممکن کہہ دے، اتنے زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں۔ اب یہ جو خبر واحد ہے اس سے جو مسئلہ عقیدہ ثابت ہوگا وہ عقیدہ ظنی ہوگا۔ پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم ہونا یہ ظنی عقیدہ ہے۔ نبی جہاں فوت ہو وہی نبی کا دفن ہونا یہ ظنی عقیدہ ہے، کیونکہ نص ظنی ہے جس سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ نمبر دو، وہ استنباط سے ثابت ہو، یعنی قرآن کریم میں صراحتاً نہیں ہے، حدیث پاک میں صراحتاً نہیں ہے، وہ استنباط سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ استنباط کا معنی قرآن اور حدیث میں غور فکر کر کے مسئلے کو نکالنا، یہ استنباط ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، جیسے قرآن کریم کا قدیم ہونا، اب یہ کہ صراحتاً تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، استنباط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر انبیاء کی فضیلت، یعنی انبیاء کا ملائکہ سے اعلیٰ ہونا، اب یہ صراحتاً تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، یہ استنباط سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں خیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقائد کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ عقائد جو دلائل نقلیہ سے ثابت ہو، نمبر دو وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، نمبر تین وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہو۔ اس لیے عقائد کے بارے میں یہ بات کہہ دینی کہ عقیدہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کبھی عقیدہ قطعی ہوتا ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اور کبھی عقیدہ ظنی ہوتا ہے اور اس کا انکار اہل سنت والجماعت سے خروج ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں، اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ اور یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے اس حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی نور اللہ مرقدہ النبراس شرح العقائد میں وہ یہ فرماتے ہیں، ان المسائل الاعتقادیہ قسمان، احدهما ما يكون المطلوب فيه اليقين كوحدة الواجب تعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما ما يكتفي فيهما بالظن كهذه المسألة، والاكتفاء بالدليل الظني انما لا يجوز في الاول بخلاف الثاني۔ کہتے ہیں مسائل اعتقادیہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جہاں پر یقین مطلوب ہو، قطعیت مقصود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور صادق ہونا۔ اور دوسرا جس میں قطعی نہیں، ظنی بات بھی کافی ہو جائے، ظنی دلیل بھی کافی ہو جائے، جس میں یقین نہیں ظن کافی ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح یہ مسئلہ یعنی عصمت انبیاء، جس میں انبیاء کرام کی ملائکہ پر فضیلت کا مسئلہ ہے، جس طرح یہ مسئلہ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں جہاں یقین مطلوب ہو وہاں دلیل قطعی چاہیے، اور جہاں ظن مقصود ہو وہاں دلیل بھی ظنی چلے گی۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی یہ بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑی عمر میں فوت نہیں ہوئے۔ ان کی غالباً عمر 38 سال تھی، غالباً یا 39 سال، نہ غالباً 33 سال، مجھے اب یاد نہیں ہے، غالباً 33 سال، بہت بڑی عمر نہیں تھی۔ اور ان کے بارے میں ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ 300 کتب کے مصنف ہیں۔ ان کی کتب مطبوعہ کم ہیں، غیر مطبوعہ زیادہ ہے۔ محنت کی، اساتذہ کی خدمت کی، اللہ نے فضل اور کمال عطا فرما دیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں
اگر علم میں برکت مقصود ہو تو استاذ کو خوش رکھو، دنیا اور مال میں برکت مقصود ہو تو اپنے والدین کو راضی اور خوش رکھو، دونوں چیزیں چاہیے تو والدین اور استاد دونوں کو خوش رکھو، اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں اور دونوں چیزیں عطا فرما دیں۔ ان کے بارے میں بہت عجیب ہم اپنے اساتذہ سے بات سنا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی یہ یعنی بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، معمول کے آدمی تھے، استاذ کی خدمت بہت کرتے تھے۔ ان کے استاذ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کو خدشہ ہوا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہ سکوں۔ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں بہت بیمار ہوں، اب تم کسی اور سے جا کے کتابیں پڑھ لو، میں نہیں پڑھا سکتا۔ طلبہ چلے گئے، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے۔ استاد نے فرمایا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت فرمانے لگے کہ استاد جی پہلے ہمیں آپ کی ضرورت تھی، اب آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے پوری فرمائی، اب آپ کی ضرورت ہے تو میں پوری کروں گا۔ حضرت نہیں گئے، بس اللہ نے نواز دیا، اور ایسا نوازا کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی بیک وقت دو آنکھوں سے دو الگ الگ فنوں کا مطالعہ فرماتے، دائیں آنکھ سے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے، بائیں آنکھ سے حدیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، اور دونوں چیزیں دماغ میں محفوظ ہو رہی۔ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے الگ الگ موضوع پہ تحریر فرماتے، دائیں ہاتھ سے عقیدہ لکھ رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے فقہ لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں دو ہاتھوں سے الگ مضامین اور دونوں پاؤں کی انگلیوں سے الگ مضامین، میں بیک وقت 4 مضامین پہ بھی لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، لیکن پاؤں سے لکھنا ادب کے خلاف ہے۔ اندازہ کرو کس قدر اللہ پاک نے نوازا تھا، کس قدر نوازا تھا۔ میں اس لیے یہ طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ایک مزاج بنا لو، اپنے اساتذہ کو راضی رکھو، اپنے اساتذہ کو ناراض نہیں کرنا، اساتذہ کا ادب کرو، اساتذہ کا احترام کرو، اساتذہ کی خدمت کرو، اساتذہ خود پر فنا کرو۔ یہاں ایک بات اور سمجھے بہت اچھی طرح، بسا اوقات ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیت بظاہر اس عقیدے کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے اور حدیث پاک بظاہر اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو جو عقیدہ اہل سنت والجماعت اکابرین کا ہو، آپ نے اس عقیدے کو لینا ہے۔ یہ جو آیت اور حدیث آپ کو خلاف نظر آ رہی ہے یا خلاف بتائی جا رہی ہے، یہ خلاف ہوتی نہیں، نظر آتی ہے۔ جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے، جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، ہمارا ذہن غلط ہے، ہمیں آیت کا معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ میں یہاں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، میں نہیں مانتا۔ ہاں، عقیدہ علماء دیوبند کا قرآن حدیث کے خلاف ہوگا نہیں، کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ قرآن حدیث کے خلاف ہوگا نہیں، کبھی قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے گا۔ جب عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، صرف نظر آئے، تو اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کرواؤ۔ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف پھر نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہم دیوبند والے بحمد اللہ تعالی اہل علم ہیں تو علم کی درسگاہ بھی رکھتے ہیں، اور اہل نظر ہیں تو نظر کی خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اہل علم عقیدہ بھی دیتے ہیں، اہل نظر نظر کا علاج بھی کراتے ہیں۔ اور یہ بات میں بارہا کہتا ہوں پوری دنیا میں علماء کرام کو، اللہ کرے میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہم اس کی محنت کر رہے ہیں کہ عقیدہ کے لیے علم کی درسگاہ بھی ہو اور اپنی نظر اور اصلاح کے لیے اہل اللہ کی خانقاہ بھی ہو۔ یہ عقائد کی درسگاہ اور اللہ کی خانقاہ، یہ دونوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ بس پھر ایسا کام ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں،
ایسا کام ہوتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں درمیان میں کبھی کوئی ایسی کارگزاری پیش کرتا ہوں جس کا مقصود صرف طلباء کو ترغیب دینا ہوتا ہے کہ ان کا مزاج بنے۔ مثلا میں آج یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو شاید آپ کے لیے اس بات کو ایک ماننا مشکل ہو جائے کہ میں گزشتہ سے پیوستہ رات 2 بجے سویا اور 3 بجے اٹھا، پھر تہجد، اذکار، اپنے معمولات چلتے رہے، اور پھر اشراق کے بعد تقریباً 7:30 بجے سویا اور 10:30 بجے اٹھا چونکہ جمعہ تھا، پھر جمعہ کے بعد مہمان، اپنے کام، مشغولیت، میرا سفر تھا اس کی تیاری، تو رات تقریباً میرا خیال ہے 1 یا 1:30 بجے سویا۔ اب بتاؤ پھر صبح اٹھنا، تہجد پڑھنے، ذکر باقاعدہ کرنا، تلاوت مکمل کرنا، پھر سورہ یاسین کو پڑھنا، پھر اپنے سبق کی تیاری کرنا، اور اس کے بعد میں نہیں سویا۔ پھر ایک چونکہ سفر تھا، اس سفر کے لیے اچھا خاصا سفر کرنا، 3.5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا، پھر 5 گھنٹے فلائٹ کا سفر ہونا، پھر 1 گھنٹے میں آگے گھر پہنچنا، پھر آگے 1 گھنٹے میں سبق کا انتظار کرنا، اور پھر تازہ دموں کے سبق پڑھانا، یہ بظاہر کتنا مشکل ہے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے آج مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ سبق پہلے پڑھا لیں، لیکن میں نے سفر کے باوجود بحمد اللہ تعالیٰ معمول بھی پورے کیے ہیں اور سبق بھی آپ کے سامنے۔ اس طرح میں ترغیب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی چند دن قبل ہمارے تخصص میں، آن لائن تخصص میں، ایک شخص تو ان کا میسج آیا کہ آپ کا چشمہ لگا ہوا نہیں۔ میں نے کہا بحمدللہ ابھی تک تو نہیں لگا، تو کیا آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کوئی ایسی خاص خوراک نہیں کھاتا۔ تو میں نے کہا وجہ ہے، صاف بات کرو، جو پوچھنی ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ بات صاف کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں نے گھر والدہ ذکر کیا، تو چونکہ ان کا چشمہ ہے تو انہوں نے کہا، میں نے امی سے کہا تو امی نے کہا پوچھو کہ آپ کا چشمہ ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ اگر آپ ان کی عمر دیکھو، ان کے صفات دیکھو، ان کا مطالعہ دیکھو، آنکھوں روزانہ بینائی کا کام ہے، تو ان سے پوچھو۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہ کوئی نسخہ ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی ایسی خوراک ہے جو میں استعمال کرتا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بس محنت کرو، اللہ کو راضی رکھو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہوگا اللہ اتنے اسباب بھی عطا فرما دیں گے۔ بس فرق کیا ہے، ہم پورے عالم کی فکر کر کے محنت کریں گے تو اللہ تھوڑا بھی کام لیں گے تو اجر پورا دے دیں گے۔ پورے عالم کی فکر ہو، پھر اس کے مطابق محنت ہو، اللہ اجر عطا فرما دیں گے، اور کام جتنا لینا ہوگا اس کے اسباب بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اپنے اساتذہ کو راضی رکھو، اور میری بات اچھی طرح سمجھو۔ میں بات کیا سمجھا رہا ہوں، اگر اہل سنت والجماعت اکابرین کا کوئی عقیدہ ہو بظاہر قرآن یا حدیث کے خلاف ہو، تو اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لینا ہے اور آیت یا حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فوری طور پہ یہ نہیں کہتے نا کہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کوئی معصوم تھوڑی ہیں، کیا ان سے غلطی کون سا نہیں ہو سکتی؟ جو ان سے غلطی ہوئی ہے ذرا تحمل سے، بردباری سے چلیں، اتنی جلد بازی نہ کریں، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے اوپر عقیدہ کیسے کھلتا ہے، پھر دیکھنا عقیدہ آپ کے اوپر کیسے کھلتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جلد بازی کبھی نہ کریں۔ میں اس پر بات کر رہا ہوں، مثلا اہل سنت والجماعت اکابرین کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ موجود، بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے، جیسے ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب بے ثابت ہوتا ہے کہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے، آپ مکان کی نفی کرتے ہو، قرآن مکان کو ثابت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال مجاہد استوى علی العرش ای علی العرش، یعنی یہاں عرش کا معنی، استوى علی العرش کا معنی عرش پر غالب ہونا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء، تو یہاں عرش پر غالب ہونا مراد ہے، عرش پر بیٹھنا مراد نہیں ہے۔ تب دیکھو آپ نے اور سمجھا، جبکہ حقیقی معنی اس کا اور تھا۔ جلد بازی نہ کریں،
دوسری مثال دیکھیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ پاک نبی کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بظاہر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو لوگ فور کہتے ہیں کہ قرآن سے معصیت ثابت ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام آپ کہتے ہیں معصوم ہیں۔ نہیں بابا، نہیں، بات سمجھو۔ المعصیت مصدر وقد تطلق علی الزلۃ مجازا، خلاصہ کیا ہے؟ اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ جب عصمت انبیاء کا عقیدہ بیان کریں گے، عقیدے پر دلائل دیں گے، مخالف کے عقیدے کو انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں غلط ثابت کریں گے۔ اور جو بوگس قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں نا، بوگس دلیل نہیں ہوتی، اپنی منمانی تشریحات کر کے اس دلیل کو وہ پیش کرتے، اسی لیے ہم اس کو بوگس کہتے ہیں۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ بہرحال فی الحال میں سمجھا رہا ہوں، معصیت کہتے ہیں ارادہ نافرمانی کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ ہوتی ہے معصیت۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کام کر لے جو نہیں کرنا چاہیے مگر ارادہ نافرمانی کا نہ ہو، اس کو معصیت نہیں کہتے۔ اس لیے یہاں عصا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نافرمانی کر دی ہے۔ باقی جب اپنا وقت آئے گا، عقیدے کو سمجھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے دلائل دیں گے۔